اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ دشمن جو انسان کو نظر آتا ہے، اور دوسرا وہ دشمن جو انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ جو دشمن نظر آتا ہے نظر آنے والے دشمن کے ساتھ کمزور آدمی بھی مقابلہ کر لیتا ہے، کیونکہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر آدمی کمزور ہے، کمزوری کی وجہ سے طاقتور دشمن نے اس کو لتاڑ دیا ہے، لیکن اس کو نظر آتا ہے زیادہ کچھ نہیں، تو نیچے سے ہی اس کو اپنے ناخنوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ چھو کر زخمی کرتا ہے۔ اور زبان سے کچھ نہ کچھ کہتا ہے، لیکن جو دشمن نظر نہیں آتا اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ نظر آنے والے دشمن کے ساتھ اگر مقابلہ نہ بھی کر سکے تو کم از کم اس کے سامنے نہیں آتا، اپنے آپ کو بچاتا ہے، بچ بچا کر اپنے آپ کو وقت گزار لیتا ہے کہ بھائی اس راستے سے اس کا گزر ہوگا، راستہ بدل دیتا ہے، مجلس بدل دیتا ہے، محفل بدل دیتا ہے، اس کا سامنا نہیں کرتا، سامنا ہو جاتا ہے، مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ اگر لتاڑ نہیں سکتا، مکہ نہیں مار سکتا، گولی نہیں چلا سکتا، ڈنڈا نہیں مار سکتا، تو نیچے پڑا ہوا ان کو بے اختر پوچا پانچی تے کر کے اندر کھو کھا چھوڑ دے۔ اور وہ کہتا ہے یار میں نے بڑا مارا تھا، لیکن ظالم نے نیچے پڑے ہوئے مجھے ناخن مار دیے، پوچا پانچی کر کے مجھے زخمی کر دیا ہے، اور کچھ نہ کر سکے، اتنا تو کر سکتا ہے، لیکن نہ نظر آنے والے دشمن کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا وہ دشمن ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں خدا اسے دیکھتا ہوں۔ اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو تمہیں نظر نہیں آتا، جس کی چالیں تمہیں دکھائی نہیں دیتی، پروردگار کہتے ہیں اور مجھے نظر آتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، میں اس پر غلبہ پا سکتا ہوں۔ اس لیے مجھے اپنے آپ کو مجھ خدا کی پناہ میں دے دیا کرو، تاکہ میں خدا اس دشمن کے شر سے تمہاری حفاظت کروں۔ آپ نے دیکھا
جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آغاز کرتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، من الشیطان الرجیم، اور راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان مردود کے شر سے، او پروردگار، اور میری طاقت نہیں، تو ہے مجھے بچانے والا۔ وہ ہم کیا ہیں؟ کس باغ کی مولی ہیں؟ اس نے تو بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا، انبیاء پر وار کیے، انبیاء پر۔ آدم علیہ السلام، قرآن کریم کہتا ہے قرآن پڑھو، پروردگار کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بہکایا اور اس رنگ کے اندر بہکایا، آ کر قسمیں کھانے لگا، وَقَاسَمَهُمَا اَنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، او آدم، او بھائی ہوا، کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، بڑا ہی خیر خواہ ہوں، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں یار، جب کسی صوفی، کسی بزرگ، کسی نیک آدمی کے سامنے کوئی آدمی آ کر قسم کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار اس نے قسم کھا لی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ کہتا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو بھی قسمیں کھا کر اس نے بہکا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک باری قسم کھا دی نا، ایک چورا سن، عیسیٰ علیہ السلام پکڑ کے دا اس کو، چوری کر دیں، پکڑیا، خدا دی قسمیں میں چور نہ۔ اللہ اکبر، پیغمبر سنا، اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا میری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہوگی۔ بھائی خدا کی قسم کوئی آدمی ویسے نہیں کھاتا، آپ نے چور کو چھوڑ دیا۔ یہ آدم علیہ السلام کو لان کے بیٹھے آتے، آن کے آتے جی خدا دی قسمیں میں تستا مجھ خیر خواہ، خدا سن اس بوٹے کو لٹکے، دیکھو نا قرآن پڑھ دینا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس بوٹے کو نہ جلو، یہ جو اور جڑے بوٹے ہیں انہاں پرا جنتا میں لگے دیں، انہاں نالو تسی کھاک دیو، انہاں کو خدا سن منا۔ یہ تسی مثال ایک آدمی دے نا، آخر اس ڈوگی دی کڑکا کو خدا ڈکے، باقی جتھے جتھے بھی کڑک ہے خدا سن نہیں ڈکیا۔ وہ کہنے لگا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، شیطان، مولوی کا شیطان مولوی، خطیب کا شیطان خطیب، دکاندار کا شیطان دکاندار، وکیل کا شیطان وکیل ہے، پروفیسر کا شیطان بھی پروفیسر ہوتا ہے میرے دوستو، اور زمیندار کا شیطان بھی زمیندار ہوتا ہے، اس کو اس کے رنگ کے اندر بہکاتا ہے۔ مولوی کو جب تعویلیں سکھاتا ہے، خدا کی قسم انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لگے اے بوٹا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کو آختا ہے کہ ایک کھانا نال ہوندہ کیا ہے؟ خدا دیکھتے تو مڑی مجھ عبادت کرے، مجھ عبادت کرے، مجھ عبادت کرے، مجھ عبادت کرے، تے خدا تو عبادت کر دے نا، تے خدا تو کو دیکھتا ہے تے خوش ہوندہ ہے۔ شیطان آختا ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور خوش ہوتا ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں، او بابا آدم، جب تو اس پھل کو کھائے گا اور پروردگار عالم کا تجھے قرب نصیب ہو جائے گا، اور تجھے پروردگار بلندی عطا کریں گے، اور اتنی بلندی ملے گی کہ تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والا بن جائے گا۔ بلا چھوڑے بول گے تو پھر یہ آخیا کہ کھانا دوئی گالے کی تھی نہ راج کے کھانا، راج کے کھانا دی کیڑی ضرورت ہے؟ چاک کر، آئے اللہ راج کے نہ کھا کے کر اس کو چاک کر، چاک لیں، چاک لیں، نکا جائے چاک کر، تشریف لائے، تھوڑا سا کھا لے اور کھائے مات، اور رب نے کہا ہے کھانا نہیں ہے، تقربا تو ویسے ہی کہہ دیا لیکن کھانے سے منع کیے، رج کے کھانا کو لو ڈکیے، چکھنا کو لو خدا سن
نہیں ٹکیا نکا جائے چاہ کر چخال کے دا تو پھر ہوا کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے میرے دوستو؟ اللہ اکبر. قرآن کریم کے اندر آتا ہے اللہ آدم علیہ السلام اور مائی ہاوا کے کپڑے اتر گئے. اج استا سنگی ہے استا یار ہے اسی ساری گلاں اس کی مندے ہیں. گالیاں کرنا نال شیطانہ کو کچھ نہیں ہوتا. وہ اور خوش ہوتا ہے اور شیطانہ دی ماں پہ شیطانہ دی پہنوں پہ شیطانہ دی دادی پہ شیطانہ دی فلانی پہ. نہیں شیطان کو تکلیف پہنچانی ہو گالیاں بند کر دو. بھائی مسجد میں آؤ آرام کھانا چھوڑو ملاوٹ کرنی چھوڑو چور بازاری چھوڑو نصر بازی چھوڑو 2 نمبر کام کرنے چھوڑو اور 2 نمبر سودا بیچنا چھوڑو. شیطان کو خود ہی گالی چلی جائے گی. یہ گھر بیٹھ کے فلانی دیے کچھ کر. میرے دوستو سب سے پہلے جنت سے نکالا تو میں عرض یہ کر رہا تھا بڑے بڑے لوگوں پر وار کیے. خدا سنا کیا جنہ کو یہ آختا سا کہ میں تستا مجھ خیر خواہ وقاسمہما انی لکما لمن الناسہین. تے استے بارے میں جڑے ایسی اگو آدم علیہ السلام دی اولاد ہیں ان دے بارے میں تے آختا ہے فَبِعِزَّتِكَ اللہ اکبر. او خدایا مگو تڑی عزتی دی قسم کیا آختا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. خدا دی قسمیں آج کہتے عربی تو سن کو آندھی ہوئے ہے نا جنہاں کو آندھی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ موقت بانون تاکید سکیلہ تے نال خدا دی عزتی دی قسم کھا کے آتا ہے خدایا مگو تڑی عزتی دی قسم ہر صورت بچ ہر شکل بچ ہر انداز بچ ایڑی چوٹی دا زور لا کے میں اپنا ایڑی چوٹی دا زور لا کے میں آدم دی اولادی کو گمراہ کرساں. اتھے قسمہ کھا کے آتے میں تستا خیر خواہ تے پھر بھی انہوں کو چھوڑیا نہیں تے اتھے قسم کھا کے آتے خدایا مگو تڑی عزتی دی قسم کیا آتے خدایا مگو تڑی عزتی دی قسم کہ میں آدم کی اولاد کو اور ضرور بہکا کے چھوڑوں گا اور گمراہ کر کے چھوڑوں گا جہنم میں پہنچا کے چھوڑوں گا. تو پھر بھی استا خیر خواہ بولو مسلمانوں آج ہم کس کے قریب ہیں؟ آج تے نمازہ بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں عمرے بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں نال اپنے سنگیوں کو بھی راضی رکھتے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا نا کہا حج بھی کعبہ کا کیا گنگا کا اشنان بھی. حج بھی کعبہ کا کیا کعبہ کا کیا کعبہ کا کیا گنگا کا اشنان بھی. خوش رہے رب بھی راضی رہے شیطان بھی. اللہ کو بھی ہم خوش رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تو بھی خوش ہو جا لیکن ساتھ وہ کام بھی کرتے ہیں جن سے شیطان بھی راضی رہتا ہے. خوش رہے رب بھی راضی رہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا نا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ کیا دو رنگی بنا رکھی ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یا اتنے قسم کھا کے آختے ہیں خدایا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں انہاں سارے کو چھوڑنا اللہ نہ میں ضرور تباہ کر ساں